اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ میرے محترم بھائی، آج کا علاج ہے جن لوگوں پر جادو کے اثرات ہیں اور کافی پرانے ہو چکے ہیں اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کافی علاج کروائے ہیں اور جادو کی وجہ سے گھر کے اندر بیماریاں ہیں، گھر کے اندر لڑائیاں ہیں، گھر کے اندر جھگڑے ہیں، کاروبار کی بندش ہے یا کسی قسم کا بھی گھر کے اندر جادو ہوا ہے، تو محترم بھائی جو آج کا آپ کو عمل بتلانا ہے، اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ آپ 41 دن اس عمل کو کرنا تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جادو سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے دے گا۔ میرے محترم بھائی ایک بات اور یاد رکھنا، یہ جو میں ابھی آپ کو عمل بتلانے لگا ہوں یہ میرا ایک اپنا تجربہ ہے۔ اگر آپ کو قرآن و حدیث کے خلاف کوئی میری بات ہونا تو میری بات پہ عمل نہیں کرنا، پھر آپ نے قرآن کی بات ماننی اور حدیث کی بات ماننی ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے وہاں پہ کوئی کسی کی بات کی حیثیت نہیں ہے، کوئی کسی وظیفے کی حیثیت نہیں ہے، کوئی کسی عمل کی حیثیت نہیں ہے۔ فالو کس کو کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو کرنا، یہ ایک میری بات یاد رکھنا۔ اگر آپ کو اس میرے وظیفے سے اچھی حدیث مل جائے نبی پاک علیہ السلام کی کہ اس سے بھی فرق ہے جادو کا اثر، تو اس کو زیادہ فالو کریں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک میرا اپنا تجربہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر یہ میں قرآن پہاڑوں پہ نازل کر دیتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ میں نے قرآن کو نازل کیا، اس کے اندر شفا ہے، کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ اس آیات کی غرض سے اس کے معنی اور مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ کا قرآن جو سارا کا سارا ہے نا وہ شفا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی صورت پڑھیں، کوئی بھی آیت پڑھیں، اس کے اندر شفا ہے، ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ بہرحال یہ ایک تجربے کے کہ اس کو اس طرح سے پڑھنے سے جادو کے اثر زائل ہوتے ہیں، یہ ایک تجربہ ہے، یہ کوئی کسی حدیث کے اندر بات نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کی تعداد بتلائی ہو۔ آپ اس کی تعداد کم بھی کر لیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، زیادہ بھی کر لیں تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ تو میرے محترم بھائی اس وظیفہ جو ہے یہ بڑا کمال کا اور میرا مجرب وظیفہ ہے نا۔ جادو جتنا بھی سخت ہونا، جس قسم کا بھی، کالا ہو، بنگالی ہو، انڈین ہو، مصری ہو، عربی ہو، کسی قسم کا بھی جادو ہو، تو میرے محترم بھائی وہ جادو اس کے اوپر نہیں ٹھہرتا، ہر حال میں اس کو شفا ملتی ہے۔ آئیے وہ آپ کو وظیفہ بتلاؤں کہ وہ وظیفہ کیا ہے۔ میرے محترم بھائی وہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد جب آپ فجر کی نماز پڑھ لینا، اس کے بعد میرے محترم بھائی آپ نے 21 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 21 بار درود ابراہیم پڑھ لیں، اور اس کے بعد 313 بار، اگر اس کو کوئی اس سے زیادہ پڑھ لے، پر میں آپ کو ایک نصیحت کروں گا کہ 313 بار پڑھ لیں تو زیادہ فائدہ ہوگا، اس سے زیادہ بھی پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، پر جتنا پہلے دن پڑھنا ہے پھر اسی روٹین سے اس کے بعد بھی اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ 313 بار آپ نے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اس کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ 313 بار۔ اس کے بعد آپ نے پھر 21 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور آپ کا جو ارادہ ہے، نیت ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ میرے جادو کے اثرات میری بیٹی پہ ہیں، میرے بیٹے پہ ہیں، میرے شوہر پہ ہیں، میرے گھر کے اندر ہیں، میرے بھائی کے اوپر ہیں، میری بہن کے اوپر ہیں، میرے فلاں کے اوپر ہیں۔ اسی طرح آپ نے دعا کرنی ہے، دعا کر کے میرے محترم بھائی اپنے اس طرح ہاتھوں پہ پھونک مار کے اس طرح تھتکارنا ہے، اپنے چہرے سے شروع ہونا ہے اور پورے جسم پہ آپ نے اپنے ہاتھ پھیرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح اگر آپ کے بیٹے پہ ہے تو اسی طرح تصور کر کے اپنی آنکھیں بند کر کے اس طرح اس کو پھونک لگا دینا ہے، یا آپ نے اپنے پورے گھر کے چاروں طرف آپ نے پھونک لگا دینا ہے۔ توکل اللہ پہ رکھنا ہے کہ اللہ نے شفا دینی ہے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اللہ کے حکم سے، یہ اللہ رب العزت کے جو نام ہے نا دو، یا حیو یا قیوم، اس کی برکت سے، ان کی طاقت اتنی ہے میرے محترم بھائی کہ ان سے جن جل بھی جاتے ہیں اور جن راکھ بھی ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے گھر کے اندر موکل آئے ہوں گے، جنات آئے ہوں گے، جادو کی وجہ سے وہ جلیں گے بھی، راکھ بھی ہوں گے، یا پھر وہ بھاگ جائیں گے یا بیمار ہو کے مر جائیں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جادو سے سکون دے دے گا اور جادو کی بیماری سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ یہ انشاءاللہ اس پر ہر میری بہن اور ہر میرا بھائی اس پہ عمل کرے انشاءاللہ۔